بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کے حوالے سے کچھ اقتباس کی تشریح کی تھی، آج ہم اسی چیپٹر کے اگلے جو نثر پارے ہیں ان کی تشریح کریں گے، توجہ رہے گی۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے۔ تو بچوں، ایک مسلمان بادشاہ جو ہے وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے گھر جائے تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، 600 کچھ صدی کا زمانہ بنتا ہے۔ تو اس دور میں عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کا عدل و انصاف اور ان کا غیر مسلموں کے ساتھ رویہ دیکھیں کہ وہ ان کے ہاں مہمان ہوتے، یعنی اگر وہ ان کو دعوت پر بلاتے یا کبھی خود وہ ان کے لنگر خانے پر خود عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ویسے بھی بچوں، اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو دعوت دیتا ہے تو یہ اس پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی دعوت قبول کرے۔ تو عمر بن عبدالعزیز اکثر ان کی مہمان نوازی کیا جایا کرتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ یعنی جیسے آج کل تو بچوں ہوٹل وغیرہ کا زمانہ چل پڑا ہے، تو اس وقت یہ سرائے ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ جو ہے وہ مہیا کیا جاتا تھا۔ تو مسلمانوں کے الگ سرائے ہوتے تھے، یہودیوں کے غیر مسلموں کے الگ ہوتے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ تمام انسانوں کو جو ہے وہ برابر لے کر چلتے تھے، مساوات رکھتے تھے، اعتدال رکھتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ بات کروں، یہ غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بات ہی نہ کی جائے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ اور انصاف کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر انہوں نے وہاں پہ کھانا تناول کر لیا ہے تو بچوں ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ پیسہ نہ دیتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہیں اور وہاں پہ پیسہ نہ دیں اور ایسے ہی کھانا وغیرہ کھا لیں، تو ایسا نہیں تھا، وہ وہاں پہ پیسے بھجوا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا انصاف تھا۔ اگر آپ اس دور میں دیکھیں، اس زمانے کی باتیں دیکھیں تو بچوں ہمارے ہی پیسوں سے وزیر اعظم جو ہے اپنے ساتھ 40-50 لوگوں کو جو ہے وہ وزٹ کرا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دورے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز ایک کھانا بھی کھاتے تھے تو اس کے لیے بھی رقم جو ہے وہ بھجوا دیا کرتے تھے۔ اب بچوں، وفات کے وقت کے لیے جو مقبرے کی جگہ پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ بچوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے، کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ موت جو ہے وہ آنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآنی حوالہ بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ اور مسلمان جو ہے جب وہ وفات پاتا ہے، فوتیدگی ہوتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو ہم اسے قبر میں دفن کرتے ہیں بچوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنی قبر کے لیے، یعنی مقبرے کے لیے جو جگہ پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ تو بچوں اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اب بادشاہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے، جہاں مرضی جو مرضی چاہے کر سکتے تھے، تو ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کی طرف رکا بھیجا یا شخص کو بھیجا اور وہ اس کو بلا کر لے آیا اور اس سے پوچھا کہ میں تمہاری یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے آگے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین، قیمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وقت کے بادشاہ تھے بچوں، اب وہ ایک غریب بندہ ان کے سامنے آ جائے، معمولی سی زمین، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکڑوں کے حساب سے لینی تھی، ایک عیسائی سے صرف مقبرے کے لیے، قبر کے لیے انہوں نے جگہ لینی تھی، تو اس کے لیے بھی وہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اور وہ فرما رہا ہے کہ امیر المومنین، آپ بادشاہ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے پیسے دینے کی؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے یہ امر، یہ کام کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز مجھ سے اپنے مقبرے کی جگہ لے، تو کہتا ہے میرے لیے بات جو ہے وہ برکت کا باعث ہے کہ ایک بادشاہ مجھ سے زمین لے رہا ہے، تو کہتا ہے آپ لے لیں۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کیا عدل
ان کا انصاف، ان کا مساوات کا رویہ، تو بچوں انہیں یہ بات گوارا نہ لگی اور انہوں نے نہ مانا. تو بچوں کتنے پیسے دیے؟ 30 دینار. یہ بچوں MCQs بھی آ سکتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے جو عیسائی سے اپنے مقبرے کے لیے جگہ خریدی وہ کتنے دینار میں خریدی؟ تو بچوں وہ 30 دینار میں انہوں نے خریدی تھی. تو بچوں یہ عدل و انصاف ہے. وہ اگر رکھنا چاہتے وہ خود بھی رکھ سکتے تھے، بادشاہ تھے، اسے پیسے نہ بھی دیتے تو وہ ایک عیسائی ایک عام انسان تھا، وہ کیا کر سکتا تھا ان کا، لیکن پھر بھی انہوں نے 30,000 دے. تو یہ بچوں عدل و انصاف ہوتا ہے. اس حوالے سے قرآن حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے. اسی طرح بچوں اگلے نصر پارے کی طرف آتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اور سلطنت کا اصل اصول جو ہے وہ مساوات اور جمہوریت تھا. تو بچوں جیسے ہم عدل و انصاف کی باتیں پڑھتے آ رہے تھے، اب اس نصر پارے میں ہمارے سامنے 2 باتیں اور آئی ہیں، اور وہ باتیں ہیں مساوات اور جمہوریت. مساوات کیا ہے اور جمہوریت کیا ہے؟ مساوات کہتے ہیں بچوں برابری کو. اب کیسے برابری؟ یہ برابری دیکھیں کہ اب جیسے ہم نے ابھی یہ نصر پارہ پڑھا ہے کہ ایک عیسائی کی زمین تھی، ٹھیک ہے بچوں، تو یہ برابری تھی. اگر بادشاہ چاہتا تو وہ زمین خود رکھ سکتا تھا، لیکن یہ مساوات ہے، یہ برابری ہے کہ بادشاہ نے اس سے وہ زمین خریدی. تو وہ بادشاہ ہو یا ایک عام انسان تو اس میں برابر اعتدال رکھتے تھے. تو یہ مساوات. اب جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت بچوں یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ اور ایک عام انسان میں کوئی فرق نہ ہو. جو قانون ایک بادشاہ کے لیے لاگو ہے وہی قانون ایک عام انسان کے لیے لاگو ہے. اور دوسری جو جمہوریت کی ایک اچھی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک عام انسان کو بھی حق گوئی کی، یعنی اپنے سچ بات کہنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ آزاد ہوتا ہے. اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے تم کو آزاد ہے. کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے بچوں، تو فطری طور پر وہ آزاد ہی پیدا ہوتا ہے. ہم کسی کو زبردستی غلام نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. تو بچوں یہ مساوات اور جمہوریت ہے. تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس حوالے سے آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں. جمہوریت تھی ان کے زمانے کی آبرو، جمہوریت تھی ان کے زمانے کی آبرو، کرتے تھے پیش اپنے مساوات کا عمل. تو عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں جمہوریت بھی تھی، مساوات بھی تھی، عدل و انصاف، یہ ساری چیزیں ان کی حکومت میں نظر آتی ہیں. یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں، یہ وہی جمہوریت کی وضاحت ہو رہی ہے. اور بادشاہ کو بھی کسی پر کوئی ترجیح نہیں ہوتی، یعنی بادشاہ ہے یا ایک عام انسان ہے، سب کے لیے اصول جو ہیں وہ برابر ہیں. سب مساوات، برابری جو ہے وہ رکھتے ہیں. صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز لحاظ رکھتے تھے. بچوں یہ نہیں ہے کہ صرف وہ بادشاہ تھے اور مسند خلافت پر جب بیٹھتے تھے تو عدل و انصاف کرتے تھے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ نہ صرف بادشاہت کے دوران عدل و انصاف کرتے تھے بلکہ اپنی معاشرتی زندگی میں بھی وہ عدل و انصاف کرتے تھے. جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی تھی تو جو زمینیں تھیں جو رشتہ داروں کے پاس تھیں وہ ساری انہوں نے کہا حکومت کو واپس کریں. تو ان کا جو طرز معاشرت تھا وہ بھی عدل و انصاف پر مبنی تھا. پھر تیسری بات بچوں کہتا ہے اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز لحاظ رکھتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ تھے تو صرف اچھے بادشاہ تھے یا طرز معاشرت اچھا تھا. اگر آپ ان کی ذاتی زندگی پر بچوں غور کریں تو وہاں بھی آپ کو عدل و انصاف نظر آئے گا. بچوں جب انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے زمینیں لینا چاہیں تو سب سے پہلے بچوں انہوں نے اپنی زمینیں جو ہے وہ حکومت کے نام کی. اور بچوں یہاں تک کہ ان کی جو بیوی تھی ان کا جو ذاتی زیور تھا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز نے شاہی خزانے میں جمع کر. تو ان کی ذاتی زندگی ہو یا بادشاہی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو بچوں ہر جگہ ہمیں عدل و انصاف نظر آتا ہے. تو ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے. تو بچوں یہ اور ایک ذاتی زندگی کی ایک اور مثال لے لیں. اب ہمارے ہاں دیکھیں ہمارے وزیر اعظم ہو گئے یا کوئی بھی سیاسی رہنما دیکھیں ان کو
گھر دیا جاتا ہے، ان کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں اور ان کو جو ہے اتنی سہولیات دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کیا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز اگر سرکاری لنگر سے کھانا کھاتے تھے تو وہاں پیسے ادا کیا کرتے تھے، اور آج کل کے سیاستدانوں کو یہ ساری چیزیں حکومت پیش کر رہی ہے۔ تو بچوں یہ MCQ بھی آ سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لنگر میں کتنی رقم بھیجتے تھے؟ تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ 1 درہم جو ہے وہ بھیج دیا کرتے تھے اگر وہ سرکاری لنگر سے کھانا کھاتے تو، اور وہیں تمام مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے۔ تو بچوں یہ عدل و انصاف ہوتا ہے، یہ مساوات ہوتے ہیں کہ ایک بادشاہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ایک سیاستدان لاہور رہتا ہے اور لاہور سے وہ کراچی گیا ہوا ہے تو وہ کراچی میں کھانا نہیں کھاتا، بلکہ اس کا کھانا جو ہے بائی ایئر جہاز پہ لاہور سے کراچی کھانا جاتا ہے، یعنی عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا کھانا؟ وہ کراچی شہر کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اس کے اپنے گھر سے کھانا جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بچوں ہمیں مساوات نظر نہیں آتی۔ مساوات یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کس طریقے سے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور کھانا کھانے کے بعد سرکاری لنگر میں 1 درہم بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو بچوں قرآن بھی یہ کہتا ہے تمام انسان برابر ہیں سوائے تقویٰ کے۔ اوکے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔